بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. جزاکم اللہ خیر جزا. اب آئیے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ایک نعتیہ کلام پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. زباں پر ہے نعت نبی مکرم، زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ، نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. زبان پر ہے نعت ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر، ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر، ادھر رونق فروغ فاروق اعظم، ادھر رونق فروغ فاروق اعظم. درخشاں ہے مہتاب حالے کے اندر، درخشاں ہے مہتاب حالے کے اندر، حقیقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. وہ مہر مبین ہے وہ نور یقین ہے، وہ مہر مبین ہے وہ نور یقین ہے، وہی حاصل حب دنیا بنی ہے. جسے آپ فرما دے قول و عمل سے، جسے آپ فرما دے قول و عمل سے، وہ سنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بروز قیامت بجز نفسی نفوسی، بروز قیامت بجز نفسی نفوسی، کسے یاد آئے گی اصلاً کسی کی، نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم. وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور
اب میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر رحمہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ منصب خطابت کو تشریف لائیں اور اپنے مدلل خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قابل احترام صدر مجلس علماء کرام ذمہ داران میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام آپ، آخرت کی کامیابی ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یقینی کامیابی، آخرت کی کامیابی یقینی طور پر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ ایک آدمی چاہے غریب ہو، رنگ کے اعتبار سے وہ عرب نہ ہو، عجمی ہو، اسی طرح سے دنیوی اعتبار سے وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہو، اس کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری نہ ہو، نہ اس کے پاس دنیا کا کوئی عہدہ ہو، اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اللہ رب العالمین کی نزدیک وہ انسان کامیاب ہے۔ کامیابی کی لازمی شرط ایمان ہے، لیکن ایمان مجرد شہادتین کی تلفظ کا نام نہیں، بلکہ ایمان کی شروعات شہادتین سے ہوتی ہے۔ لیکن ایمان کے کئی درجات ہیں، کئی اعمال ہیں جو ایمان کے لیے اس کی تقویت کا ذریعہ ہوتے ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ بھی ایمان ہی میں داخل ہے۔ لہذا جتنا ایک انسان عمل کرتا جاتا ہے اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اعمال انسان کے ایمان کو بڑھاتے ہیں، اور جس درجے کی نافرمانی اس کی زندگی میں آتی ہے، جس درجے کے گناہ وہ کرتا ہے، اسی درجے میں ایمان میں کمزوری اور نقص پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کے ساتھ ایمان کو جوڑا ہے اور برے اعمال کے ساتھ ایمان کی نفی کی۔ آپ نے فرمایا المؤمن من سلم الناس بلسانه ويده، مومن وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت ہیں۔ لیکن دوسری جگہ آپ نے یہ بھی کہا لا يؤمن احدكم من لا يأمن جاره بوائقه، کہ وہ آدمی مومن نہیں، لا يؤمن احدكم، تم میں سے کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، یا واللہ لا يؤمن، واللہ لا يؤمن، تین مرتبہ آپ نے کہا واللہ لا يؤمن، وہ آدمی ایمان نہیں لایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے جو ایمان نہیں لایا؟ آپ نے فرمایا وہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی معمون نہ رہے، من میں نہ رہے۔ ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نیک اعمال سے ایمان ترقی کرتا ہے اور برے اعمال سے ایمان میں نقص اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ایک انسان کو اپنی توحید پر، اپنے شہادتین کے تلفظ پر، اپنے عقیدے کی اصلاح پر
محض اسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی زندگی میں وہ اعمال بھی ہونے چاہیے جو اس کے ایمان کو نکھارتے ہیں، اس کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ مومن کے اوصاف، اس کی صفات قرآن کریم میں اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں کئی مقامات پر ایمان والوں کے اوصاف اور صفات بیان کی ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان اوصاف اور صفات کو اپنے اندر پیدا کرے تاکہ اس کا ایمان کامل ہو، تاکہ وہ اللہ کے نزدیک واقعی مومن قرار پائے، وہ ناقص الایمان نہ ہو، بلکہ اس کا ایمان اللہ کے نزدیک کامل ایمان تسلیم کیا جائے۔ لہذا کچھ اوصاف اہل ایمان کے جو احادیث میں، جو قرآن کریم میں بھی آئے ہیں، کچھ اوصاف ہم انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں دیکھیں گے، اور ہم میں سے ہر انسان اپنا اپنا جائزہ لے کہ ان اوصاف کے اعتبار سے وہ کہاں ہے، تاکہ اس کو آئندہ کی ترقی کے لیے ایک راستہ ملے، ایک رہنمائی ملے ان احادیث کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ سب سے پہلا وصف اور سب سے لازمی صفت جو ایمان کی قبولیت کے لیے شرط بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک مومن ایمانیات میں کبھی شک نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کبھی شک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقعی ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد شک میں مبتلا نہ۔ انسان بعض اوقات جدید تعلیم حاصل کرتا ہے اور دنیاوی تعلیم میں کئی باتیں اس کے سامنے ایسی آتی ہیں، کبھی سائنس کے راستے سے، کبھی کسی اور ذریعے سے، کبھی حلال و حرام کے معاملات میں اس کے سامنے باتیں آتی ہیں، اور اس کے بالمقابل اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ سود حرام ہے لیکن سماج پورا کا پورا سودی نظام پر قائم ہے، جھوٹ حرام ہے لیکن تجارت کا نظام جھوٹ پر قائم ہے۔ اسی طرح سے تعلیمی اعتبار سے کئی عقائد سائنسی اعتبار سے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں نہ اس کا کوئی خالق ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، لیکن واقعی حقیقت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو اگرچہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن اس کا وجود ہے، اور واقعی اس کا وجود باقی وجود کے لیے اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ تھا کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کو، آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو فنا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ باقی ہے، تمام چیزیں فانی ہیں، لیکن اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ پھر قبر کے حالات دیکھتا ہے، تجربہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تو انسان مٹی ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی، نہ کچھ دکھائی دے رہا قبر میں، نہ کچھ، تجربہ یہ بتاتا ہے۔ لیکن ایک مومن اپنی دنیاوی تعلیم، اس کا اپنا ذاتی تجربہ یا سماج کے بنائے ہوئے اصول اور قانون، ان کی بنیاد پر خیر اور شر، حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرتا ہے، وہ وہی مانتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ مشہور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے۔ ایک صحابی، ان کے بھائی کے پیٹ میں تکلیف تھی اور دست اس کو ہو رہے تھے، آگے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے اور مسلسل دست کی تکلیف میں مبتلا ہے، آپ نے کہا جا تیرے بھائی کو شہد پلا۔ وہ گیا، شہد پلایا، واپس آیا، کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تیرے بھائی کو شہد پلا۔ وہ گیا، کہا کہ اور تکلیف بڑھ گئی، اور تکلیف بڑھ گئی۔ آپ نے کہا اللہ کی بات سچی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، جا اس کو شہد پلا۔ وہ گیا، اس نے اپنے بھائی کو شہد پلا اور آگے خبر دی کہ ہاں اب اتفاق آئے۔ تجربات، مشاہدات سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ ہماری آنکھوں کو نہیں دکھائی دیتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں کہ ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے کوئی منظر اتنا بھیانک نہیں دیکھا لیکن قبر کا منظر اس سے زیادہ بھیانک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے مشاہدے، اپنے تجربات،
اپنی معلومات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے. لیکن موجودہ دور میں جدید تعلیم اور ترقی کے نتیجے میں انسان اسی فکر کا غلام ہو کر رہ گیا ہے. وہ وہی مانتا ہے جو سائنس بتا رہا ہے، وہی مانتا ہے جو تجربات سے سامنے آ رہا ہے، وہی صحیح سمجھتا ہے جس کو سامان مان رہا ہے. اس سے اوپر اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کریں، چاہے ساری چیزیں اس کی تردید کر رہی. یہ صدیقیت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دیکھیے فوراً حق کو قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً قبول کیا، ذرا بھی اس میں تردد نہیں کیا. یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ ایمان سے مطلوب کہ واقعی ایمان والا ایسا ہوتا ہے کہ جو کبھی شک نہیں کرتا ہے چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے. بعض اوقات انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے، قرآن و سنت کے راستے پر چلتا ہے، دنیا کی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی فقر فاقہ آتا ہے، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی سماج میں مصیبتیں اس پر آتی ہیں، سوچنے لگتا ہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں کہ غلط راستے پہ. وہ شرک اور کفر چھوڑ کے آیا، وہ قبر پرستی چھوڑ کر آیا، بدعت چھوڑ کر آیا. اب اس کے اوپر جب تکلیفیں آنے لگتی ہیں، کبھی کبھی اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں کہ غلط جا رہا ہوں. اس کو شک نہیں کرنا چاہیے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ سچا راستہ ہے. اس میں تکلیفیں ہیں لیکن اس میں ناکامی نہیں. دونوں چیزیں الگ ہیں. تکلیف ایک الگ چیز ہے، ناکامی ایک الگ چیز ہے. ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اس میں تکلیف ہے، اور نہ بھی چلے تو تکلیف ہے. تکلیف سے انسان کو چھٹکارا نہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو ہم نے مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. زندگی بھر اس پر تکلیفیں آنے والی ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا بد، اچھا ہو یا برا ہو. لیکن ناکامی سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر ناکامی نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے ایمان والے. ایمان کے لیے کامیابی ہے. لیکن منافقین کے لیے کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات میں شک کرتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک مرض تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا. شک مزید شک پیدا کرتا ہے، شک کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. مومنین ان کے لیے اعلیٰ اونچی جنتیں ہیں، لیکن منافقین جو شک کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کے نچلے طبقات ہیں، سب سے نچلا طبقہ ہے. لہذا ایک مومن کو ہمیشہ اس بات پر اپنے قلب کو آمادہ کرنا چاہیے کہ سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، آئے تو بھی قبول کروں گا، نہیں آئے تب بھی قبول کروں گا. ایمان اس کو کہتے ہیں. ایمان اس کو کہتے ہیں کہ وہ آتے تھے مشرکین ہیں، کفار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تم پر حملے کے لیے تیار ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل مانیں گے. کیوں؟ ما جربنا علیک الا صدقا. ہمیں آپ سے ہمیشہ سچ کا ہی تجربہ ہوا ہے، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا. جب ان کا یہ اعتقاد تھا، ان کا یہ یقین تھا، تو ایک مسلمان کا کتنا ہونا چاہیے جو یہ مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ آپ کا کلام وحی پر مبنی ہوتا ہے. آپ جو بھی کہتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو القاء کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد شک کرنا اور حدیثوں کا انکار کر دینا یا قرآن کا انکار نہ کر سکے تاویلات کر دینا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. تو پہلی صفت ایمان والوں کی، مومنین کی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، کبھی شک نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اتنی ساری صفات ایمان والوں کے اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الانفال میں بیان کی ہے. ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے. اللہ کا خوف، اس کی عظمت سے ان کے دلوں پر خشیت طاری ہوتی ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں.
کسی معمولی انسان کا، کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی دنیا کے بھی بڑے کا تذکرہ آتا ہے، ان کے دل پر وہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا تذکرہ آتا ہے، وہ اللہ کی بڑائی میں جینے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ان کے دلوں پر طاری ہوتا ہے۔ اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ کی بات کو سنی انسنی نہیں کرتے، اللہ کے معاملے کو ہلکا نہیں سمجھتے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ مومن ہمیشہ رب کی بڑائی تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ نماز ہو، اللہ اکبر، نماز کے بعد ہے، عیدین میں ہے، آپ حج میں ہیں، آپ دیکھیے آدمی اللہ کی بڑائی ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کی بڑائی، تیری زندگی میں اللہ کی بڑائی ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، اللہ کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کی بات سن کر وہ سنی انسنی نہیں کرتے، بلکہ ہر بات ان کی یقین میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی بات کے لیے تصدیق ہوتی، سچائی مانتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، اللہ نے جو بھی کہا ہے سچ ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، اپنی حاجات کے پورا ہونے میں، اپنے مسائل کے حل کرنے میں وہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتماد رکھتے ہیں، اپنے مسائل اور اسباب پر۔ اللہ شفا دے گا تو ملے گی، اللہ رزق میں برکت دے گا تو برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو مسائل حل ہوں گے، اللہ کے بغیر میرا کام کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تمہارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اپنی تجارتوں پر، اپنی دوائی پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے مال و اسباب پر، اپنی دنیا کی چیزوں پر، لوگوں پر نہیں، حکومت پر نہیں، اللہ پر۔ یہ تین باتیں اللہ نے بیان کی جو قلبی سطح پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خشیت، تعظیم۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یقین۔ تیسری چیز کیا ہے؟ توکل۔ اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین ہو، چاہے وہ خبریں ہوں یا کام، جس کو اللہ حلال کہہ دے ہم حلال مانیں اس کو، جس میں اللہ بھلائی بتائے ہم بھلائی مانیں اس کو، جس میں اللہ تعالیٰ ہلاکت بتائے اس کو ہلاکت مانیں، ہم چاہے ہم کو اس میں نفع دکھائی دیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، پورا سماج صحابہ کا اس پر قائم تھا، یہودیوں کا پورا نظام اس پر قائم تھا، لیکن اللہ کا جب حکم آیا تو صحابہ نے سب کا سب چھوڑ دیا۔ شراب کا حکم آیا، نفس کو مرغوب ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حرام کر دیا اس کو سب چھوڑ دیا۔ یہ چیز زندگی میں ہونی چاہیے کہ انسان کا مزاج اللہ کی تعلیمات، اس کی شریعت کے تابع، یقین ہو کہ اللہ نے جو بتایا صحیح ہے، اور تین جو بھی حاجات اس کی ہیں، جو بھی ضروریات اس کی ہیں، وہ اس میں اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں۔ گھبرائے نہیں، زندگی میں مسائل آتے ہیں، اس کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے مسائل کا حل کرنے والا، اللہ اگر مدد پر ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جیتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہمارا معبود تو ہی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ پر اعتماد، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کر اور اسی پر توکل کر۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی پر توکل کرتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قلبی سطح پر بیان کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ الذین، اور کہا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، دوسری چیز نماز قائم کرتے ہیں، عبودیت، بندگی، اللہ کے آگے زندگی میں جھکاؤ۔ واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ ان کی زندگی میں اللہ کے آگے جھکنے کا مزاج ہوتا ہے، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ نمازوں کو تجارت کی وجہ سے برباد نہیں کرتے ہیں، وہ نمازوں کو آرام کی وجہ سے اور کسی اور عذر کی وجہ سے وہ ضائع نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں عبودیت، بندگی ہوتی ہے۔ تین، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو بطور رزق عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، ان کا مال اپنا نہیں ہے،
ان کے پاس جو نعمتیں ان کو ملی ہیں، چاہے ان کے کمائی سے ملی ہو یا جائیداد میں ملی ہو، یا وہ اوصاف ہیں جو پیدائشی طور پر ان کو ملے ہیں، جو نعمتیں اللہ نے ان کو علم اور صلاحیت کی عطا فرمائی ہیں، جو اللہ نے بطور رزق ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے پاس جو علم ہے اس میں سے دوسروں کو سکھاتے ہیں، اپنے پاس جو مال ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر اور پڑوسیوں پر، گھر والوں پر شکریہ کرتے ہیں، ان کے مالوں میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ 3 چیزیں آپ دیکھیں، ایمان، اس میں یقین، توکل اور خشیت اللہ کی، قلب کی سطح پر، بدن کی سطح پر نماز جو ساری عبادات کی نمائندہ عبادت ہے، نمائندہ عمل ہے، قیامت میں سب سے پہلے اسی کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اور 3 حقوق العباد، اس میں کیا ہے، مالوں میں سے اور صلاحیت میں سے جو بھی خیر اس کے پاس ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ 3 سطحیں انسان کی زندگی کی ہیں، ایمانیات، عبادات، اور عبادات میں حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ تینوں کا اہتمام ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں جو واقعی حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کا حق ادا کرنے والے ہیں، پکے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے ایسا رزق ہے جو شرف والا ہے، اکرام کے ساتھ ان کو دیا جائے گا، ان کے لیے اونچی جنتیں، ان کے لیے رب کے پاس مقام، رزق ہے ان کے لیے۔ انہوں نے دنیا میں دوسروں کے رزق کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا اہتمام کرے گا، انتظام کرے گا۔ انہوں نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا، اللہ ان سے درگزر کا معاملہ کرے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا۔ انہوں نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اونچا کرے گا۔ درجات عند ربہم، اونچے درجات اللہ ان کو عطا کرے گا جھکانے کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ صفات ہے ایمان والوں کی۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ ان صفات کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے کہ میں واقعی ان صفات کا حامل ہوں یا نہیں، ان صفات سے متصف ہوں یا نہیں۔ اگر صرف میرے پاس توحید ہے، کلمہ ہے، میرے پاس اقرار ہے، بس معلومات کو ہم لوگ عمل نہ سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، میں نے سیکھ لیا کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ویسا بن گیا۔ کوئی آدمی صرف معلومات حاصل کرے اور اس کے مطابق زندگی اس کی نہ ہو تو اس سے استفادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی واقعی جان لے اور اس کے مطابق جیے نہیں، نتائج کیسے پیدا ہوں گے؟ نتائج تبھی پیدا ہوں گے۔ ایک آدمی، معمولی آدمی جانتا ہے کہ ایک آدمی دوا اس کی جیب میں ہو، دوا کی چٹھی اس کے پاس ہو، جب تک کہ دوا کھائے نہیں فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو شفا ہمارے لیے آئی، شفاء لما فی الصدور، جو قرآن ہم کو دیا گیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم کو تعلیمات دی گئی ہیں، یہ ہمارا علاج ہے، ہماری زندگی کے لیے بصیرت اور ضیاء ہے، زندگی کے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے خیر ہے۔ اگر یہ زندگی میں آتی ہے تبھی تو فائدہ ہوگا، صرف جان لینے سے فائدہ نہیں۔ اور آگے آئیے، مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کا دل آخرت میں، آخرت سے متعلق ہوتا ہے، دنیا اس کے لیے قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل کو دنیا سے جوڑتا نہیں بلکہ اپنی آخرت سے، اپنی چاہتوں کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی امیدوں کو جوڑتا ہے۔ یہاں سے وہاں جانا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں، یہ یقینی نہیں ہے آج ہوں کل نہیں، لیکن وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر اس کی چاہت نہیں ہے، کھانا پینا، لباس، تجارت، زندگی کے تمام امور میں وہ پابند ہے، اس کی مرضی نہیں، اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق جینا ہے۔ دل چاہتا ہے کام کرے، آرام کرے، نہیں، اٹھ نماز کے لیے جائے۔ جی چاہتا ہے منافع کے لیے جھوٹ بولے، نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، چوری نہیں کر سکتا ہے، گناہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ جس نے برائی کی اس کے ساتھ بدلہ لے اور کئی گنا سزا اس کو دے، نہیں، معاف کرو۔ جی چاہتا ہے کہ اپنی دنیا میں جی، نہیں، دوسروں کی بھی کام آئے۔ مومن کے لیے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، بظاہر وہ آزاد ہے لیکن علم کی بنیاد پر وہ پابند ہے،
ایمان اس کو پابند بناتا ہے. یہ پابندیاں قید خانے کی طرح دنیا میں ہوتی، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، پابندی سے نہیں، دنیا سے. اس کا دل آخرت سے جڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا سے نکل کے اصل لذت وہاں پر ہے، اصل کامیابی، اصل مزہ وہاں ہے. لہٰذا جب دل اس سے آخرت سے جڑا ہوتا ہے، جنت سے دل اس کا جڑا ہوتا ہے، تو دنیا اس کو گھٹیا لگنے لگتی ہے. وہ آخرت سے امید باندھتا ہے کہ بس جلدی سے جلدی یہاں سے جتنی عمر ہے گزار کے نکل جانا ہے. وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. یہاں وہ ٹہلتا ہے، گھومتا ہے، موج مستی کرتا ہے، یہاں کی لذتیں اڑاتا ہے، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی پابند نہیں. یہاں بس تمتع کرتا ہے، جانوروں کی طرح کھاتا پیتا ہے، اور یہاں موج مستی کرتا ہے، کوئی قانون، کوئی اس کے لیے قاعدہ نہیں، پابندی نہیں. لیکن وہ آگے جا کر آخرت میں قید خانے میں پھینک دیا جانے والا ہے، جہنم میں پھینکا جائے گا جہاں پر اس کی کچھ نہیں چلے گی. حتیٰ کہ وہ موت مانگے گا، موت بھی نہیں ملے گی. اس کی یہ بھی تمنا پوری نہیں کی جائے گی. عذاب میں ہلکا کیا جائے، نہیں. موت دی جائے، موت بھی نہیں. لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مر پائے گا نہ جی پائے گا. ایسی زندگی اس کو ملے گی جس میں اس کو موت نہیں ہے اور اس کو زندگی بھی کہنے لائق وہ زندگی نہیں ہے. لیکن مومن دنیا کی مصیبتیں اٹھا کے جب آخرت میں جاتا ہے تو اکرام کے ساتھ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح، لوٹ جا، چل اپنے رب کے پاس، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. داخل ہو جا، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں. ابن قیم اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی آدمی جنت میں اس کی روح چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں، یعنی فدخلی میں فا جو آ رہا ہے، یہ فوراً کے لیے تاکید کی ہے کہ فوری طور پر کہا جاتا ہے کہ تو اب چل رب کے پاس اور داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہ آپ دیکھیں، مومن کے لیے دنیا قید خانہ اسی طرح سے یہاں سے نکل جائے. یہاں دل لگانا، یہاں کی موج مستی، یہاں کی لذتیں، یہاں کے زیورات، یہاں کا مال و دولت، یہاں کے اچھے لباس، یہاں کی ساری زمینیں اور یہاں کے سارے عہدے اور یہاں کی ساری چیزیں سب ختم ہونے والا ہے. سانس رک گئی، سب ختم. قبر میں کچھ بھی کام آنے والا نہیں، نہ زیورات، نہ مال و دولت، نہ گھر بار، نہ کچھ، نہ تجارتیں، نہ بڑی بڑی ڈگریاں. وہاں تین ہی چیزیں کام آئیں گی: ما رب، ما دین، من نبی. تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون. اس کو پکا اگر کیا ہے تو یہ کام آئے گا. اعمال صالحہ کیے تو نیک انسان کی صورت میں قبر میں اعمال آئیں گے، نیک عمل آئے گا، ورنہ بدصورت انسان کی شکل میں آئے گا. تو یہاں پر معلوم ہے کہ دنیا، مومن کو یہاں پر اطمینان نہیں ملتا ہے. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ یہاں سکون کی زندگی ملے، نہیں ہوتا ایسا. یہاں ساری چاہتیں پوری ہو، یہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، چاہتے نہیں. چاہتے پوری کرنے کی جگہ جنت ہے. یہاں انسان کے لیے بقدر حاجت ہے، لیکن چاہت جنت میں پوری ہوتی ہے. لہم ما یشاءون عند ربہم، اللہ نے کہا وہاں ان کے لیے، ان کے رب کے پاس جو چاہیں گے وہ ہوگا. چاہت پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا میں. لیکن بدقسمتی سے انسان یہیں پر اپنی چاہتی پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کبھی اس کی چاہتی پوری نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ کھینچ کے لکیر بار تک کھینچ دی اور کہا یہ موت ہے، انسان کی تمنا ہے. تمنا لمبی ہوتی ہیں، اس سے پہلے موت آ جاتی ہے. کون آدمی آپ کو ایسا ملا جس نے کہا جو بھی کرنا تھا زندگی میں سب پا لیا میں نے، اب کچھ نہیں ہے. ہر آدمی کا تعلیم کچھ باقی ہے، اور کچھ کرنا ہے، اور چاہتے ہیں. بلکہ موت آ جائے تو زندگی کی چاہت ہوتی ہے کم سے کم کچھ دن اور مل جائے. اور خاص طور سے کفار بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم کو واپس دنیا میں لوٹا دے، واپس زندگی دے، تھوڑی اور زندگی دے دے. نعمل صالحا، نیک عمل کرنے کے لیے. انا موقنون، اب ہم کو یقین آ گیا. اب یقین کر کے کیا فائدہ؟ یقین کرنے کے لیے جو زندگی ملی تھی ساری زندگی برباد کر دی بے یقینی میں. اب دیکھنے کے بعد تو سبھی کو یقین آئے گا. مہلت ختم ہو گئی، اب مہلت نہیں ہے. تو مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہوتی ہے، وہ پابند بنا رہتا ہے، اس پر مصیبتیں ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہیں.
اس اعتبار سے جو قید میں ہوتا ہے اس کی مرضی یہاں نہیں چلتی ہے. اللہ چاہتا ہے بیمار ہو جائے بیمار ہو جائے, اللہ چاہتا ہے فقر میں ڈال دے اس کو فقر میں ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پریشانیاں اس پر ڈالتا ہے, اس کی نہیں چلتی. ماض فی حکم, میری زندگی میں اللہ تیرا حکم چلتا ہے, اس کا نہیں چلتا ہے, اس کی چاہتے نہیں, اس کی تمنائیں نہیں, اس کی پسند ناپسند نہیں. اللہ جس حال میں رکھتا ہے رضیت باللہ ربا, میں راضی ہوں گا اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے. اللہ رب ہے کا مطلب کیا؟ میری زندگی میں تصرف اللہ کا چلتا ہے, وہ میرا خالق ہے اور میرا مالک ہے, وہ میرا رازق ہے, اور آسمان و زمین کا سارا نظام وہ چلاتا ہے. میری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین تک کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ آسمان سے فیصلے کرتا ہے جن کا نفاذ زمین میں بھی ہوتا ہے, آسمان میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. مومن اس کو مانتا ہے, اسی لیے جب مصیبت میں آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو بس اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. ہم اپنے نہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم غلام ہیں, ہماری نہیں چلتی ہے. ہم اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تم نے ایسا کیوں کیا. ہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو حال تم پہ ڈالا تھا اس میں تم نے ایسا نہیں کیا, تم نے شکایت کیوں کی, تم بے صبرے کیوں ہو گئے, تم پریشان کیوں ہوئے, تم نے دین کو کیوں چھوڑا, تم نے شریعت کے احکام کیوں توڑے. ان سے پوچھا جا سکتا ہے. اللہ سے کوئی نہیں مطالبہ کر سکتا, اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ جو چاہتا ہے یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید, جو چاہتا ہے کرتا ہے. مومن اللہ سے راضی رہتا ہے, یہ رضا اس کا کمال ہے. اللہ سے راضی ہونا دنیا کی جنت سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا. راضی ہونا بہت بڑی چیز ہے. دل میں کوئی منازعات نہ ہو, دین میں کوئی مخالفت نہ ہو, دل کے اندر کوئی آدمی کے خلش نہ باقی رہے. راضی جس حال میں اللہ نے ڈالا فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط, جو راضی رہا اس کے لیے رضا ہے, جو ناراض ہو گیا اس کے لیے ناراضگی ہے. تو مومن دنیا میں پابند ہوتا ہے, آزاد نہیں. پابند ہو جائے, پابند کرنے کے لیے کوئی فرشتہ لکڑی لے کے لاٹھی لے کے کھڑا ہوا نہیں, زنجیریں لے کے کھڑا ہوا نہیں. اس کو اپنی مرضی سے اللہ کے حکموں کا پابند بننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امره كله خیر, اس کا ہر معاملہ خیر والا ہی ہوتا ہے. وليس ذاك لاحد الا للمؤمن, اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے. ان اصابت سراء شکر فكان خيرا له, اس پر خوشی کے حالات آتے ہیں وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے. وان اصابت ضراء صبر فكان خيرا له, اور اس پر تکلیف کے حالات آتے ہیں اس پر وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے. مومن کا ایک وصف یہ بھی کہ وہ دو حالات زندگی میں آتے ہیں, ایک راحت اور خوشی کے حالات, دوسرے تکلیف اور مصیبت کے حالات. مومن ان دونوں حالات میں صحیح فیصلہ کرتا ہے. ان دونوں حالات میں جب راحت کے حالات آتے ہیں وہ ان حالات کا صحرا اپنے سر پر نہیں لگتا ہے. آپ دیکھیے کوئی آدمی جب کامیاب ہوتا ہے, میں نے ایسا کیا, میں نے جب کوئی ترکیب چلائی تو یہ نتیجہ نکلا, میں نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کروایا تو صحیح ہوا, میں نے فلاں جو ہے کورس کیا تو مجھ کو جاب مل گیا, میں نے فلاں بزنس میں ہاتھ ڈالا میں کامیاب ہو گیا. میں مومن نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, ٹھیک ہے اپنی کوششیں بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے. اللہ کو نہیں ہوتا ہے, وہ اپنی کامیابی, اپنے نفع اور اپنی تمام خیر کا انتساب اللہ کی طرف ہوتا ہے. اس کو جب اچھے حالات اس پر آتے ہیں شکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ سب میرے ساتھ کیا الحمدللہ, وہ اللہ کا شکر کرتا ہے. اور جب تکلیف کے حالات آتے ہیں صبر کرتا ہے, دل میں اللہ کی شکایت نہیں کرتا, زبان سے اللہ کے خلاف کلمات نکلنے نہیں دیتا, اور اسی طرح سے زندگی میں کچھ ایسا نہیں کرتا ہے
جس سے اللہ رب العالمین کے دین سے انحراف ثابت ہو۔ یہ دونوں چیزیں مومن کی زندگی میں ہوتی ہیں، اس کا اہتمام کرنا یہ کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری صفات ہیں، لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں، اس لیے کہ یہ مجلس بہت ہی مختصر ہے، اور ان چیزوں کا بھی ہم اہتمام اگر اپنی زندگی میں کریں، اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کی بات پر یقین، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لینا اور پابند زندگی گزارنا، دنیا کی بجائے آخرت سے اپنی امیدوں کو باندھنا اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا اور اچھے حالات میں اللہ کی طرف خیر کا انتساب کرنا، برے حالات جب آئیں تو اللہ سے راضی ہوتے ہوئے صبر کرنا، اگر یہ چیز آدمی کرے تو بہت ساری برائیوں کی جڑ کٹ جائے گی، بہت ساری برائیاں اس کی زندگی سے نکل جائیں گی۔ یہ خیر، یہ مومن کی صفات ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری صفات ہیں، قرآن و سنت میں اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ان صفات کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں ہم شامل کر سکتے ہیں، اور یہ کامیابی ہے، یہ زندگی بھر کے لیے ہماری وظیفہ ہے۔ ورنہ دنیا کی چیزیں آپ دیکھیے، دنیا کی زینت، دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں، دنیا کی کامیابی، تجارت، نفع اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آج ہے کل نہیں۔ قبر میں کیا کام آئے گا؟ جو تو نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے باہر کیا بنایا یہاں چھوڑ کے جائے گا۔ جو اپنے باہر بنایا وہ چھوڑ کے جانا ہے، حتیٰ کہ لباس بھی اپنا چھوڑنا ہے، اپنا بدن ڈھانپنے والا لباس اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ اپنے باہر کیا بنایا؟ اپنا گھر، اپنی دکان، سب کچھ باہر بنایا، سب چھوڑ کے جانا ہے، اندر جو بنایا وہ ساتھ لے جائے گا۔ یہ دیکھ کہ تو نے اپنے اندر کیا بنایا، اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو، اپنے توکل کو، اپنے یقین کو، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کا خوف، اس سے محبت، اس کی بات پر یقین، اس سے امید، اس پر توکل، ساری صفات جو اندر تو نے پیدا کی ہیں یہ تیرے ساتھ آخرت میں جائیں گی، یہ تیرے ساتھ قبر میں جائیں گے، اور جو اعمال تو نے آگے بھیجے ہیں یہ تیرے کام آئیں گے۔ پیچھے جو چھوڑا وارث اس کو کھا پی کے ختم کر دیں گے، ساتھ میں شکایت بھی کریں گے اتنا نہیں چھوڑا کہ سب کے کام آئے، لیکن جو آگے تو نے بھیجا ہے وہ تیرا ہے، پیچھے جو چھوڑا وہ تیرا نہیں ہے، تیرے وارث ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے اور اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو ویسا بنائے جیسا قرآن و سنت میں مومن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان صفات کے حامل بنیں جو ہمارے لیے آخرت بلکہ دنیا میں بھی کامیابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا